अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जन्नात अल्लाह की एक मखलूक हैं, इसलिए उनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता और उनकी तादाद दुनिया में इंसानों से भी ज्यादा है। पहले जहाँ वीराना था, खेत थे, अब वहाँ नई नई सोसाइटीज बन गई हैं। यानी हमने उनके ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। अब आते हैं असल बात की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में हमारे साथ कोई और मखलूक भी रह रही है। सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इस मखलूक की हमारे घरों में मौजूदगी की तीन बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ वो पहले से मौजूद हों। दूसरी ये कि किसी वीरान जगह से गुजरते हुए कोई चीज़ घर के किसी फर्द के साथ आ गई हो। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी ने जादू के जरिए इन चीज़ों को आपके घर भेज दिया हो, क्योंकि किसी पर जादू करवाने में इसी मखलूक का इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई किसी पर जादू करवाता है लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं होता, तो उसके बाद वो दोबारा से अमल नहीं करवाता, या कोई भी वजह हो सकती है उसके पीछे हट जाने की। लेकिन इस मकसद के लिए जिस हवाई मखलूक को आपके पीछे भेजा गया था या आपके घर भेजा गया था, वो तो अब आपके घर में ही है, क्योंकि उनके पास अब कहीं और जाने की ऑप्शन नहीं रहती। वो मजबूर होते हैं, उनकी ड्यूटी लगी होती है। अगर जादूगर की तरफ से उनको वापस ना बुलाया जाए तो वो खुद किसी भी सूरत वापस नहीं जा सकते, और अक्सर तो जादूगर भी भूल जाता है। ये जिस भी तरीके से आए होंगे, ये अपनी मौजूदगी का एहसास किसी न किसी तरीके से हमें दिलाते रहेंगे। कुछ ऐसी अलामात आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिससे हमें अंदाजा हो सकता है कि घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है, क्योंकि अगर उनकी मौजूदगी का हमें पता होगा तो ही इलाज भी होगा। पहली अलामत, घर के अफराद में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे भी मगरिब के आसपास रोना शुरू हो जाते हैं, या फिर छोटे बच्चे रोजाना सोते हुए डर के उठकर रोना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा है घर में जो अभी बोल नहीं सकता और वो बार बार डरता है या किसी खास जगह की तरफ देखकर परेशान होता है। याद रखें, बच्चे चूंकि कुछ बता नहीं सकते, इसलिए ये चीजें उनको आसानी से अपना आप दिखा देती हैं। दूसरी अलामत, अक्सर ऐसा होता है कि सोए हुए अजीबोगरीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन जब उठकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता, और अक्सर ऐसा महसूस होता है कोई आहट सी हुई है। हम समझते हैं कोई बच्चा या घर का कोई और फर्द होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता, और हम उसको अपना वहम समझकर इग्नोर कर देते हैं। याद रखें, वहम भी किसी हकीकत से ही जन्म लेते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा वहम हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में अलर्ट रहते हैं वो बहुत से हादसात से बच जाते हैं। तीसरी अलामत, जैसे बच्चों को ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं या नज़र आती हैं, ऐसे ही अगर घर में आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है तो उसको भी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, और उसका रवैया भी अक्सर आपको बदला हुआ महसूस होगा। बिल्लियों को ख़ास तौर पर ये चीज़ें ज़्यादा महसूस होती हैं और नज़र आती हैं, और घर के जिस कोने में बिल्ली को कोई चीज़ महसूस हो, ये वहाँ बैठना छोड़ देगी। और अगर तो कोई शैतानी और नापाक मखलूक आपके घर में है तो आपकी बिल्ली अपनी मखसूस जगह पर वॉशरूम करने की बजाय उस जगह पर वॉशरूम करके आएगी जहां उसको गंदगी या नापाकी महसूस हो रही होगी। और बच्चों की तरह बिल्ली भी बहुत ज्यादा उस जगह की तरफ हैरान होकर देखती है जहां उसको कुछ महसूस हो रहा हो। और अगर कोई परिंदा आपने घर में रखा है, अगर वो बिला वजह फड़फड़ाए तो इसका मतलब है कि उसके आसपास कोई ऐसी चीज है जिसको देखकर वो डर रहा है।
جیسے کوئی پرندہ بلی کو یا کسی بھی خطرے کو اپنے آس پاس محسوس کر کے پھڑپھڑاتا ہے۔ چوتھی علامت، گھر میں اچانک لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ سب اچھے موڈ میں بیٹھے ہوں گے، بچے بھی ہنس کھیل رہے ہوں گے، لیکن اچانک ماحول بدل جاتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جھگڑے روزانہ کی بنیاد پر ہونا بھی اس کی بڑی نشانی ہے۔ بس جیسے گھر میں ہر وقت نحوست سی اور بے رونقی سی ہوتی ہے، بے چینی سی رہتی ہے، اور گھر میں ہونے والے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے دل بھی اداس سا رہتا ہے، دل پر ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ پانچویں علامت، گھر کے لوگوں کا دل عبادت سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عبادت کرے بھی تو بس بے دل ہو کر کرتا ہے۔ نماز اور وضو کے قریب جانے سے انسان کو روکا جاتا ہے، کیونکہ اگر گھر میں شیطانی چیزیں موجود ہیں تو ان کو آپ کی عبادت سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کو اس کام سے روکتی ہیں۔ لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہیں ہارنی، بلکہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور ہر وقت دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر شیطان کی موت ہے۔ چھٹی علامت، اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ آپ گھر میں سورہ بقرہ لگا دیں۔ سورہ بقرہ لگانے کے بعد کچھ دن تو آپ کو گھر میں مزید بے سکونی محسوس ہوگی، اور آپ کو لگے کہ جب سے میں نے سورہ بقرہ لگانی شروع کی ہے تب سے میری زندگی کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ بس یہی وہ وقت ہے جب آپ نے ہمت دکھانی ہے اور سورہ بقرہ کو روزانہ لگانا ہے، کیونکہ جب ہم سورہ بقرہ گھر میں چلاتے ہیں تو شیطان ہمیں اس کام سے روکنے کے لیے ہمیں پریشان کرتا ہے، اور ہم واقعی رک جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ دوبارہ لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ دراصل شیطان کی جیت ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے سورہ بقرہ روز لگانی ہے۔ کچھ دن بعد آپ کو خود اپنے گھر میں سکون اترتا محسوس ہوگا۔ سورہ بقرہ لگانے سے جب گھر میں سکون اور برکت محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر میں پہلے شیطانی چیزوں کی مداخلت بہت زیادہ تھی، جو سورہ بقرہ لگانے کے بعد ختم یا پھر کم ہو گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ ساتویں علامت، ناظرین، ایک ایسی علامت جس کا ذکر اکثر لوگ کرتے ہیں وہ ہے مسلسل ڈراؤنے خواب آنا۔ لیکن یہاں ایک بات شروع ہی میں سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر ڈراؤنا خواب جنات کی موجودگی کی دلیل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ذہنی دباؤ، پریشانی یا بیماری بھی خوفناک خوابوں کا سبب بن سکتی ہے۔ البتہ گھر کے ایک یا ایک سے زیادہ افراد بار بار ایک جیسے عجیب و غریب خواب دیکھنے لگیں، مثلاً کوئی سیاہ سایہ تعاقب کر رہا ہو، سانپ یا بچھو حملہ کر رہے ہوں، کوئی گلا دبا رہا ہو، یا خواب میں بار بار کسی ویران جگہ یا خوفناک مخلوق کو دیکھیں تو اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خواب میں چیخنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آواز نہیں نکلتی، یا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد بھی دل میں شدید خوف، گھبراہٹ اور بے چینی باقی رہتی ہے۔ اگر یہ کیفیت بار بار ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورت میں سونے سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور مسنون دعائیں پڑھ کر سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ برے خواب آئیں تو اللہ سے پناہ مانگیں، بائیں طرف ہلکا سا تھتکار دیں اور ایسے خواب لوگوں میں بیان نہ کریں۔ آٹھویں اور آخری علامت اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں وہ ہے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی
بلا وجہ شدید خوف، گھبراہٹ یا بے چینی محسوس ہونا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گھر کے کسی خاص کمرے میں جاتے ہیں، دل کی دھڑکن اچانک تیز ہونے لگتی ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے یا سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت مسلسل رہے، گھر کے ایک سے زیادہ افراد بھی یہی محسوس کریں اور اس کے ساتھ عبادت میں سستی، ڈراؤنے خواب یا گھر کا غیر معمولی بوجھل ماحول بھی ہو، تو انسان کو اپنی روحانی حالت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات کی موجودگی ثابت ہو گئی، بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، خصوصاً سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح شام کے مسنون اذکار پڑھیں اور آیت الکرسی کی پابندی کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں۔ جب بندہ خلوص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہی اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور ہر قسم کی ظاہری اور پوشیدہ برائی سے حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔